بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ایجوکیشن پوائنٹ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ہسٹری آف اسلام کے اہم ٹاپک غزوہ خندق کے MCQs پر مشتمل ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ خندق کے امپورٹنٹ MCQs کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہسٹری آف اسلام کے جتنے بھی اہم ٹاپک تھے سرزمین عرب سے لے کے غزوہ احد تک وہ اپلوڈ کر چکے ہیں، اور اسی چینل پہ الگ سے ہسٹری آف اسلام کے نام سے ہم نے پلے لسٹ بھی بنا دی ہے۔ اس پلے لسٹ پہ جا کے آپ ہسٹری آف اسلام کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں MCQs ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ خندق۔ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اور خندق جو ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر مدینہ کی حفاظت کے لیے کھودی گئی تھی، اس لیے اس جنگ کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ بات کریں گے کہ غزوہ خندق کب پیش آیا، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، کفار کی اس میں تعداد کتنی تھی، اور اس کے علاوہ غزوہ خندق کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو جتنے بھی MCQs ہیں ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ غزوہ خندق کے اسباب کیا تھے۔ اس سے پہلے غزوہ خندق سے پہلے غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کو اس میں کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا، تقریباً 70 مسلمان جو ہیں وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ غزوہ خندق کا جو پس منظر ہے، جو اس کے اسباب تھے، سب سے پہلا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ ابو سفیان کا چیلنج۔ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان چیلنج دے کے گیا تھا کہ آج کا دن بدر کا جواب ہے، اگلے سال پھر میدان ہوگا، تاہم 4 ہجری میں خشک سالی کی وجہ سے وہ حملہ نہ کر سکا، اور 5 ہجری میں احد کی فتح کو فیصلہ کن بنانے کے لیے دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد دوسرا جو سبب تھا وہ اسلام کی روز افزوں ترقی تھی۔ اسلام جو ہے وہ دن بدن ترقی کر رہا تھا، تو یہ بات کفار کو ناگزیر تھی۔ اس کے بعد تیسری جو سبب تھا غزوہ خندق کا وہ یہ تھا کہ قبائلی نظام کو خطرہ تھا۔ اسلام کی مسلسل اشاعت جو تھی اس کی وجہ سے جتنے بھی قبائل تھے جو مکہ والوں کے حلیف تھے ان کو اپنے اپنے قبائلی نظام کو خطرہ تھا کہ یہ سارے اپنا اپنے قبیلے کی شناخت چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس میں جو 5واں سبب تھا وہ یہ تھا کہ یہود کی سازش۔ غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو نکال دیا گیا، غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا گیا، تو یہ جتنے بھی یہودی تھے خیبر میں آباد ہو گئے، اور یہاں سے یہ سازشیں کرتے تھے، اور مکہ ان کے سردار جو تھے حیی بن اخطب اور دیگر وہ مکہ گئے اور کافروں سے کہا کہ مسلمانوں پر حملہ کریں۔ تو یہودوں کی جو ہے وہ سازشیں تھیں غزوہ خندق کا جو سبب بنی۔ اور اس کے آخر میں جو چھٹا پوائنٹ ہے یہ سبب تھا وہ تجارتی شاہراہوں پر پہرا تھا۔ مسلمانوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے جو عراق اور شام جانے والی شاہراہیں تھیں اس پر مسلمانوں نے پہرا بٹھا دیا۔ تو یہ اسباب تھے غزوہ خندق کے جس وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ خندق کے MCQs کی طرف آتے ہیں۔ تو غزوہ خندق کہتے ہیں کہ کب پیش آیا۔ 4 آپشن ہیں، اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ با ہے کہ 5 ہجری میں غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا، اور یہ مہینہ جو ہے منتھ وہ ذی القعدہ کا تھا۔ 5 ہجری ذی القعدہ میں غزوہ خندق پیش آیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 2 ہے کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ سویق، غزوہ ذات السلاسل، غزوہ احزاب یا کہ غزوہ تبوک؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہے کہ غزوہ احزاب۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب جماعت کو کہتے ہیں، پارٹی کو کہتے ہیں، اور احزاب اس کی جمع ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ کفار مکہ کا جو لشکر تھا قریش کا، اس کے ساتھ اس کے جو حلیف قبائل تھے وہ بھی مل گئے، اور ایک کثیر تعداد بہت سے قبائل نے مل کر کفار کے قبائل نے مسلمانوں پر مدینہ پر حملہ کیا تھا۔
اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ تو جیم آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 3 ہے کہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دال آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور آپ کا جو اصل نام ہے بکس میں ملتا ہے وہ تھا ابو دخشہ، ابو دخشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اصل نام تھا۔ اور ایک یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کون سے صحابی رسول تھے جو اپنی کنیت جو ہے وہ ابن السلام بتایا کرتے تھے؟ تو یہ حضرت سلمان فارسی ہی تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ عرب کے مشہور پہلوان عمر عبدد کی شرکت کس غزوہ میں ہوئی تھی؟ تو عرب کا جو مشہور پہلوان تھا تو یہ اس نے شرکت کی تھی غزوہ خندق میں۔ جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ کویسچن ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 5 ہے کہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ الف ہے کہ 3000۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 6 ہے کہ غزوہ خندق میں کفار کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ دال ہے کہ 10,000۔ غزوہ خندق میں کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس قرآن پاک کی کس سورہ میں غزوہ خندق کا ذکر آیا ہے؟ جیم آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ سورۃ الاحزاب۔ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ سورہ احزاب جو ہے 21ویں اور 22ویں پارے میں ہے۔ اس سورہ کے 9 رکوع اور 73 جو ہیں وہ آیات ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ خندق دے کر کفار کا رد عمل کیا تھا؟ مسلمانوں کا مذاق نہ اڑانے لگے، ایک معمولی کارروائی سمجھا، نئی چیز دیکھ کر حیران رہ گئے؟ تو جیم آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ نئی چیز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عربوں میں خندق کھودنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ ایرانی جو تھے وہ جنگ کے دوران خندق کھودتے تھے تاکہ دوسرے جو فریق ہیں وہ حملہ آور نہ ہو سکے، ان کو پریشانی ہو۔ تو جب کفار نے خندق دیکھی تو ان کے لیے یہ نئی چیز تھی اور اس دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 10 ہے کہ غزوہ خندق میں کفار کا سردار کون تھا؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہے کہ ابو سفیان۔ ابو سفیان غزوہ خندق میں کفار کا سردار تھا، اور غزوہ احد میں بھی ابو سفیان ہی کفار کا سردار تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ غزوہ خندق کے موقع پر یہود کے کس قبیلے نے بدعہدی کی؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ با ہے بنو قریظہ، کہ یہود کا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس نے غزوہ خندق کے موقع پر بدعہدی کی تھی۔ 3 قبائل جو بڑے قبیلے تھے وہ آباد تھے مدینہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ قینقاع کو نکال دیا گیا، اور غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو نکال دیا گیا، اور غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے بدعہدی کی تو بنو قریظہ کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کفار مکہ نے کتنے دن مدینہ کا محاصرہ جاری رکھا؟ تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے یہ 30 دن، 1 مہینہ جو ہے وہ کفار نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ کی مدد کس صورت میں آئی؟ فرشتوں کی شکل میں، عذاب کا نزول، آندھی اور طوفان کی شکل میں، پتھروں کی بارش؟ تو جیم آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ آندھی اور طوفان کی شکل میں۔ 1 مہینہ جب انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان بھیجا جس سے ان کے خیمے الٹ دیے، ان کے جانور جو تھے وہ بدک گئے اور بھاگ گئے، اور ان کے جتنے بھی برتن وغیرہ تھے انہوں نے لٹا دیا۔ تو انہوں نے اس کو برا شگون سمجھا، تو وہ جتنے بھی کفار تھے وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے، واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی تھی غزوہ خندق میں مسلمانوں کی، وہ اس صورت میں تھی کہ آندھی اور طوفان کو بھیجا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ فرشتوں بھی بھیجے تھے جو مسلمانوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ کفار کے لشکر میں اختلاف کس صحابی نے پیدا کیا؟ تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے یہ دال ہے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے لشکر میں اختلاف پیدا کیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، لاسٹ کویسچن ہے کہ بنو قریظہ کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ ٹیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ مردوں کا قتل کر دیا جائے۔
بنو قریظہ کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بنو قریظہ کے جو مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے۔